دین، ریلیجن، دھرم، خدا، گاڈ، ایشور، ان سب کا چکر کیا چل رہا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے ان سب کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ A bunch of rules, some life hacks, or power have to control. اصل میں یہ ہے کیا؟ کیا یہ بچپن سے سنا صرف ایک لفظ ہے؟ کوئی کہتا ہے ریلیجن از جسٹ اے سسٹم، تو دوسرا کہتا ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے ہر دم، اور دوسرے جن میں شاید میں بھی شامل ہوں کہتے ہیں کہ یہی اصلی ایک راہ نجات ہے۔ لیکن ابھی بھی دماغ میں گھومتا ہے ایک سوال کہ کیا واقعی یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہر بندہ اس کو اپنے طرح کیوں سوچتا ہے، اپنے طرح کیوں سمجھتا ہے؟ تو انہی سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم ایک جرنی کی طرف جا رہے ہیں، اور آئیے ہمارے ساتھ کار میں چلیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ آ جائیں، بیٹھیے۔ ہمارے دوست ہمارے پیچھے ہیں، تو مولانا صاحب ان کے ساتھ نہ ہنوز تو نہیں بزانے میں گیا صحیح ہے۔ تو مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں مائک ابھی سے لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ابھی سے ہم ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور بتائیں مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ کیا خبر ہے؟ الحمدللہ، کیسا ہے، کیسا چل رہا ہے زندگی؟ بہترین الحمدللہ۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا مصروفیات ہے آج کل؟ یہی چل رہا ہے، ہماری کام ہے، ریکارڈنگ ہے، اچھا، بہت اور اچھا۔ تھوڑی سی اسٹڈی ہے۔ تو مولانا صاحب شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی بہت اپنا تعارف کروا دیجیے۔ میرا نام فدا علی حلیمی ہے، میں تقریباً 22-23 سال سے حوزہ علم قم میں ماشاءاللہ پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور تقریباً 9-10 سال سے یہاں پہ مختلف جی علوم کی تدریس بھی کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ جی جی تو یہاں پہ ہوتا ہوں، اور تبلیغی ایام میں محرم اور رمضان وغیرہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں تبلیغ علمی کیا کرتا ہوں، اور یہاں پہ بھی مختلف قسم کے موضوعات پہ چھوٹے موٹے کام وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ دین میں آپ تقلید نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کی، اگر آپ کے ماں باپ مسلم ہیں تو آپ ویسے ہی وہ دین انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو جا کے تحقیق کرنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ یہ دین واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دین کا جو میں نے ابھی انتخاب کیا ہے، یعنی ماں باپ سے میں نے لیا ہے، انتخاب تو نہیں کیا ہے، صحیح۔ ماں باپ سے میں نے لیا ہے، اس دن کا ویلیو کیا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ویلیو اس میں دیکھیں، ایک انسان عاقلانہ زندگی بسر کرتا ہے، فقط دین سے مربوط یہ مسئلہ ہو ایسا نہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام، پیشے، طرز زندگی، اور جو ہم کام کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی ظاہر سی بات ہے انسان ابتدا میں ہی یا بلوغ سے پہلے وہ تحقیق کرے، پھر وہ علمی معیارات کے مطابق کسی چیز کا، کسی پیشے کا، کسی طرز زندگی کا، کسی آئین کا انتخاب کرتا ہے۔ کرے، اس میں یہ توان نہیں ہوتی۔ لہٰذا عاقلانہ طریقہ یہ ہے، پہلے جو آبا و اجداد ہے یا جو اس کے خیر خواہ افراد ہے، ان کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے آبا و اجداد کے دین کو آپ ترک کریں، چھوڑ دیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نہیں، آبا و اجداد نے ہمیں دے دیا ہے اور اسی کو حفظ کر کے ہی رکھیں، تحقیق بھی نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر میں کسی بھی دین میں پہنچ جاؤں، کیا اسی دین کا میں یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، دیندار، وظیفہ مند ہوں؟ بل ایسا ہی ہے، کیونکہ اصل میں علم معیار ہے، خصوصاً الحمدللہ ہمارے دین میں علم کی جتنی اہمیت ہے، تحقیقی جتنی اہمیت ہے، شاید کسی اور دین میں اتنی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن فرض یہ ہے، ہاں کبھی کبھار بعض لوگ کی جلد پنی میں، عجلے میں
یعنی یا تحقیق کے نام سے خیالات کا ڈھیر بنا کر پھر وہ کام کرتے نہیں. جی. تحقیقی شرائط کے ساتھ اور منصفانہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ تحقیق کریں, اور جو اس دین کے ماہرین ہیں اس سے بھی آپ گفتگو کریں. پھر آخر میں جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ نتیجہ آپ کے لیے پابند ہوگا, اس کو ماننا ہی پڑے گا, اور اسی کے حساب سے میں تو مان لوں گا, لیکن کیا خدا ایسا ہی ہے, اچھا مانے گا؟ تو فرض یہ ہے, تو یعنی اسی کے حساب سے ہم کو تحقیقات کے مطابق یعنی میں نے تو کوشش کی ہے اپنی پوری, اور یعنی اسی کے مطابق عذاب بھی ہوگا اور جزا بھی ہوگا. ہاں ایسا ہی ہوگا. صحیح ہے. تو ہم نے سوچا کہ کچھ ہمارے سوالات ہیں, یعنی ہمارے کیا جوانوں کے سوالات ہیں, بہت اچھا, کالج میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, صحیح, تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں تو آتا ہے لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے, یا ہمت نہیں ہوتی ہے ان کی, یا جس سے پوچھ رہے ہیں وہ صحیح جواب دیتے نہیں ہیں, تو وہ اگلا جو یعنی پوچھنے والے ہیں وہ صحیح سے پوچھتے نہیں ہیں. جوان کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جوان, اگر آپ کو جوان کا ترجمہ کریں, جوان یعنی سوال, وہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ سوال کرنے کی عادت بہت کم ہے, یا جوانوں کی شرم کی وجہ سے, یا جرأت نہ ہونے کی وجہ سے, حوصلہ نہ ہونے, مختلف عوامل ہو سکتے ہیں. بہرحال ان عوامل کی وجہ سے سوال نہیں کرتا ہے. تو سوال تو آپ کے ذہن میں آ گیا جیسے آپ نے بتایا. جی جی, آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے, لیکن سوال کا جواب نہیں ملے گا تو بہت خطرناک ہوتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں یا جو یعنی ایکسپرٹس ہیں, یعنی صرف مولانا ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا ٹف کویسچن ہوتا ہے نا, سخت والا کویسچن جو ہوتا ہے, اس میں صحیح سے جواب دیتے نہیں ہیں, یا گھما لیتے ہیں, یا ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تو ویسے ہیں. یہ سنا ہے ہم نے. بہرحال دیکھتے ہیں, یہ بھی انسان کی زندگی کے تمام شعبہ زندگی میں ایسا ہے, فقط دینی میں نہیں. مثلا آپ فرض کے بیمار ہو گئے, بیمار ہو گیا تو یہ ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے نا, کہ آپ کیا کریں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے نا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, کسی نرس کے پاس گئے ہیں, پھر اسے کہیں میرا آپریشن کریں, وہ کیسے آپریشن کرے گا؟ جی یاللہ آئے تشریف رکھیں. یا اللہ, بسم اللہ. میں دروازہ بند کر لوں. چلیں. خوب مولانا, اور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک, کیا لائیں آپ؟ یہ تھوڑا سا شاید وہ کر رہی ہے نا, پرابلم ہو رہی ہے. چائے پانی قہوہ کچھ؟ چائے پانی قہوہ بعد میں ہم انشاءاللہ. اور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو مولانا صاحب اگر چاہیں یہاں تک کا ہم باتوں کا جائزہ لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دین میں ہم نے تحقیق کرنی چاہیے اور ضروری ہے. صحیح. اور ایک ان بایس تحقیق ہونا چاہیے, یعنی بیلنس تحقیق ہونا چاہیے, نہ اس طرف کا نہ اس طرف کا, بنا کسی تعصب کے ساتھ. تو ان سب باتوں کے بعد جو سوال پیش آتا ہے, وہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دین خود اصل میں ہے کیا. یہاں کے جوان یعنی اس دورے کے جوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خدا کی طرف سے ایک رول ہے, میں کیوں فالو کروں. انسان کی خصوصیت ایسی ہے جو مختلف سوالات کو جاننا چاہتا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے اس جستجو میں مانتا بھی نہیں ہے, کبھی قانع نہیں ہوتا ہے. بہت سارے سوالات مسائل اس کے ذہن میں آتے ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ اس کی طبیعت میں, اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, تو انسان کے ذہن میں کچھ بنیادی ترین اور یا دوسری عبارت میں فطری ترین کچھ سوالات ہیں. یعنی ایسے سوالات ہیں جو خود انسان کی تخلیق کا حصہ ہے. مثلا ابھی دیکھیں, یہ کتاب کیا ہے میری تخلیق کا حصہ نہیں ہے,
اس باہر کتاب سے کا ہے۔ نام کیا ہے، باہر سے ہے۔ لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو اصل میری تخلیق کا حصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فطری سوالات۔ فطری سوالات، جیسے مثلا آپ اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں میں کہاں سے آیا ہوں، جی کبھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے نا۔ اور بالآخر ہے مثلا آپ کی ایج کیا ہے ابھی؟ 26 ہے، تو اس کا مطلب ہے 27 سال پہلے آپ نہیں تھے۔ اب 27 سال، ابھی آپ کے 27 سال گزر گئے، تو اس کا مطلب یہ سوال ہے میں کہاں سے آیا ہوں، میں ادھر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر مرنا بھی ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہم صحیح ہے۔ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب چلے گئے، ہم نے بھی بالآخر پتہ نہیں، بالآخر جانا تو ہے۔ تو وہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ دیکھیں یہ 3 سوال جس کو آپ کہتے ہیں فطری سوالات، مثلا مولانا روم نے جو کہا ہے نا، روزہا فکر من این استو ہمیشہ سخنم، ہاں زی کجا آمدانم بہر چبود بے کجا امید روم آخر ننمائی وطنم۔ اب یہ سوالات فطری سوالات ہیں۔ خب آپ جاننا چاہتے نہیں چاہتے میں کہاں سے آیا ہوں، اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تجھے کیا کرنا چاہیے، اب سب سے پہلے کہنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ہاں، اب موت آئے گی بالآخر، مرنا تو ہے، یعنی موت کا لفظ بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اس دنیا سے جانا تو ہے، جانا ہے، اب جانا ہے تو بالآخر اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، 2 احتمال تو ہے نا۔ صحیح ہے، بالکل ختم ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ختم نہیں ہوگا۔ زندگی ایک اور عالم میں، جس طرح ہم شکم مادر سے اس دنیا میں آئے تھے، جی، اس دنیا سے ایک اور عالم میں منتقل، یا ہندوؤں کی طرح جو بولتے ہیں دوبارہ جنم لیں گے ہم، بل یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ احتمالات تو ہے، 3 ہو گئے پھر۔ 3 احتمالات تو ہیں۔ جب احتمالات ہیں تو ان سوالات کا جاننا ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یعنی خلقت کا تقاضا ہے۔ نہیں، ہر کوئی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے پوچھے گا، یہ ضرور پوچھنا چاہیے اصلاً۔ اب ان سوالات کا جواب فعلاً ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین کے علاوہ کوئی ان فطری ترین، بنیادی ترین، اساسی ترین سوالات کا جواب دینا کوئی نہیں دے رہا۔ اب آ جاتے ہیں ہم دین خود کیا ہے۔ تو یہ دین، کلمہ دین عربی زبان کا ورڈ ہے، اور ہم فارسی میں اور اردو میں اسی کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی ڈکشنری میں دین کا معنی اطاعت کرنے کا، یا کسی چیز کی جزا یا کسی چیز کی سزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اصطلاح میں اس دین کی تعریف کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا جوانوں کو سمجھنے کے لیے سمجھنے آنے والی بات۔ ہاں، دین یعنی ایک انسان کو زندگی کرنے کے لیے جو نظام حیات، ایک انسان ہے وہ انسانی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اب انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے لیے ایک نظام حیات کی ضرورت ہے۔ اس نظام حیات کو ہم دین کہتے ہیں۔ ہم میں سے سب نا اس دنیا میں آنے کے بعد سب زندگی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، زندگی کرتے ہیں۔ زندگی تو اب زندگی کرتے ہیں، اب زندگی کرتے ہیں تو زندگی کرنے کے ہم اپنی زندگی کو اگر ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، تو اس ایک انسان کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کے 3 اجزاء بنتے ہیں۔ یعنی ایک جز یہ ہے کہ آپ کے کچھ افکار و نظریات ہیں، پھر اس افکار و نظریات کے حساب سے آپ کے کچھ اخلاقیات ہے، سماجی ارتباطات ہے، جس کو آپ انسانی اخلاقیات کہیں، جو بھی کہیں، نام جو بھی رکھنا ہے، ویلیوز جو ہے انسان کی، ویلیوز ہے، آپ کے کچھ ویلیوز ہے۔ ایک تیسرا ہے وہ کہ آپ کا عملی زندگی ہے، مثلاً آپ صبح کتنے بجے جاگتے ہیں، کتنے بجے سوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا نہیں کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا نہیں پیتے، بالآخر عملی بھی آپ کی زندگی ہے۔ زندگی کو جب ہم تقسیم کریں گے تو ایک انسان اور حیوان باقی مخلوقات سے ہی لے کے فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نظریات ہے، افکار ہے، سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور آپ کی زندگی میں کچھ ویلیوز ہے جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، اور آپ کے ایک عملی طور و طریقہ بھی ہے، طرز زندگی، لائف سٹائل، وہ بھی ہے۔ دین انہی تینوں کے مجموعے کا نام ہے، نظام حیات۔ سادی بات میں کہیں تو دین ایک لائف سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں روحی لائف سٹائل ہے یا زندگی والا بھی ہے؟ مولانا یہاں پہ جوانوں لائف سٹائل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لائف کیا ہوتی ہے، یہ زندگی کیا ہوتی ہے، اچھا، ہاں اس کی طرف لائف کی باؤنڈریز کہاں تک ہے؟ تو کیوں دین ہی فقط یعنی ہم لوگ آگے گھوم پھر کے دین میں رک جاتے ہیں، کیوں وہاں والے ہم لوگ یعنی نہ اپنائیں؟ آپ نے کہا دین خود سمجھ میں آ گیا، یعنی
تقریباً ہاں، لیکن وہ نہیں ہوا میں، یعنی فلفل نہیں ہوا ابھی ہاں۔ دین سے، کیونکہ یہ تعریف جو آپ نے کی ہے وہ سنا تو ہے میں نے، لیکن یہ بات ہے کہ اس دین میں یعنی اس تعریف میں وہ خاص بات کیا ہے جو میں مان سکوں اس کو. دیکھیں لوگ کبھی کبھار یوں کہتے ہیں نا ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. دین کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے. مثلا فرض کریں جیسے ہم ہیں ابھی، جیسے مثلا ایک پیاسا انسان یہ کہے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لفظ پانی نہیں سمجھا ہے، لفظ پانی نہیں. مثلا آپ فرض کریں ایک انگلش بولنے والے سے کہیں آپ کو پانی کی ضرورت ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ پیاسا ہے. واٹر کہیں گے تو ہاں پینا ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. واٹر کہیں گے تو ہاں ٹھیک ہے آپ کو شکریہ دے دیں کہیں گے، لیکن آپ کہیں گے پانی کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں نہیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھار یہ انکار خود دین کی تعریف اور حقیقت سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. پس دین کا کردار کیا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں دین کی ضرورت ہے یا نہیں. دین آپ کے عقائد و افکار کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، آپ کے ویلیوز کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، آپ کے عملی زندگی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. اگر میں ایک زندگی گزار رہا ہوں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اگر میں زندگی گزار رہا ہوں تو میری خود کی جو حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں اور جو ویلیوز ہیں، درست ہے. آپ کے طور پہ یہ میرے لیے میرا دین ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین وہ باؤنڈریز وہ ویلیوز کی بات ہے. میں یہی بات کرنے والا تھا. دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا جس کے پاس دین نہ ہو، یعنی بے دین نامی کوئی نہیں ہے. جو ایتھیسٹ ہے اس میں ایک دین ہے نا، ویلیوز ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے ویلیوز ہیں، اس کا عملی زندگی کا طور و طریقہ ہے. صحیح ہے نا، صحیح ہے صحیح ہے. بس دیکھیں دین، لفظ دین سے چڑے ہے لوگوں کو. اب یہاں پہ اگلا قدم یہ ہے کہ پھر آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ خدا کیوں؟ جی تین چیز آپ نے کہا نا، ویلیوز اور کردار اور یہ آپ کے حساب سے آپ کے بات کے کہنے پر یہ آپ کا تعریف دین سے صحیح ہے. یہاں پہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ میرا دین سے تعریف یہ نہیں ہے، الگ کیا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا کہے گا بول رہے ہیں مولانا صاحب؟ اگر تعریف الگ ہے تو ان کو بولنا بھی چاہیے نا کون سی تعریف ہے. تو مسئلہ ٹھیک ہے، وہی نا، وہی بات ہے. یعنی میں اس قسم دیکھیں ہماری تعریف میں نے جو دین کی وضاحت کی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے تو آپ نشاندہی کریں. ہاں ٹھیک. اگر نہیں آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے، کوئی تعریف کرنے کا مستند ہے، وہ بتا دیجئے. تو آپ ہماری تعریف نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کوئی بہتر تعریف ہمیں بتا دیں، یا ہماری تعریف کے اندر جو کمزوری ہے وہ ہمیں بتا دیں. میں بول رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے ویلیوز ہیں، صحیح ہے، ویلیوز ہیں، باؤنڈریز ہیں، صحیح ہے. تو مجھے دین کی ضرورت کیا ہے؟ میں دین رکھتا ہوں نا، جو اپنا ہے، ہاں جو اپنا ہے میرا ہے. باہر سے کیوں لوں دوبارہ؟ یہودیت، مسیحیت، بدھزم، اسلام، یہ سب کو کیوں اپناؤں؟ میرے پاس کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ اخلاقیات ہوں گے نہ ہوں گے شاید، میں باقی کو کیوں اپناؤں؟ یہ بات ہے. وہی نا. تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں خود کیوں ہیں؟ جو میری ویلیوز دیکھیں آپ وہی نا، آپ ایک اخلاقی ویلیوز کے کیوں پابند ہیں؟ کسی نے آپ کو پابند تو نہیں بنایا ہے. نہیں، شاید وہ ہوگا کیا ہوتے کنٹری کی جو رولز ہوتے ہیں. چلو کنٹری سے باہر نکلے، پاکستان میں ہے، اگر آپ انڈیا میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، کنٹری کی کچھ رول ہوتی ہے نا. کنٹری سے ہٹ کے مثلا ابھی گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہنے کے باوجود ایک ایتھیسٹ گھر میں ابھی کمرے کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اپنے کچھ نظریات ہیں. نظریات تو کنٹری کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، نظریات ہیں، آپ ان نظریات کے حامل ہیں. نظریات ہیں، لیکن وہ ماحول کی جو تاثیر ہے اس پہ وہ بہت ہے نا. اگر میں آپ سوچیں میں پاکستان میں اگر میرا سوال شاید واضح نہیں ہو. میرا سوال یہ تھا، دیکھیں آپ کچھ نظریات کے حامل ہیں یا نہیں ہیں؟ حامل ہیں، خود ہی مثلا ابھی بند کمرے کے اندر ہیں، آپ اپنے بھیڑ کے اندر ہیں، کوئی نہیں، اس کے باوجود آپ کچھ نظریات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ گھر کے اندر کی آپ کچھ ویلیوز کے پاس. جب کوئی دیکھتا نہیں ہے تو پھر کیوں؟ ہاں صحیح ہے صحیح ہے.
ویلیوز کے پابند کیوں ہے؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا نا. ہاں، کیا راستہ نہیں ہوگا؟ دوسرا راستہ نہیں ہوگا. دوسرا کہاں جانا ہے اس نے؟ اصل مطلب یہ ہے، دیکھیں وہ اپنے خیال سے یہ سوچتا ہے اگر میں ان نظریات کے ساتھ اور ان ویلیوز کے ساتھ اس عملی طور و طریقے کے ساتھ جیوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ افریقہ کے جنگل میں بھی جائیں اور پاکستان میں بھی جائیں تو وہ فرق نہیں پڑتا. کوئی انسان آپ کو یہ نہیں ملے گا میں اپنی زندگی میں ناکام ہونا چاہتا ہوں، ملے گا. اس کی سوچ میں یہ ہے ان عقائد کے ساتھ، ان ویلیوز کے ساتھ، اس طرز زندگی کے ساتھ میں زندگی کروں تو مجھے کامیابی ملے گی، مجھے لذت ملے گی، میں زندگی کے ساتھ مزے کے ساتھ جی سکوں گا. سکسیسفل ہونے کی خاطر، وہی نا کامیاب کرتا ہے. کامیاب ہونے کی خاطر وہ کچھ نظریات کو پابند ہے. اچھا ابھی تک ہم بول رہے کہ کامیابی جہاں تک بھی ہو، کامیابی جو بھی ہو، یا زندگی کے حساب سے یا بزنس کے حساب سے، جو بھی ہو، کامیابی جو بھی ہو. کامیابی کیا ہے پہلا ہم نے کچھ نہیں کہا، خود کامیابی کیا ہے. بس اصل میں پلٹ کے ادھر آگے، یا اس کو بہت آسان طریقے سے ہم اگر سوال کریں تو ہم اصل زندگی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ زندگی کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مہنگائی ہے، بیماری ہے، یہ سب کچھ ہے نا. ان تمام مشکلات کو جھیل کے برداشت کر کے اصل جینا کیوں چاہتا ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ جینا اس کا خود کا انتخاب نہیں ہے. میں یہ بول رہا ہوں ادھر آنا انتخاب نہیں تھا، لیکن جینا انتخابی ہے. نہیں کیونکہ یہ ہے کہ میں اگر سوسائڈ کر دوں اس سے آگے کیا ہوگا، شاید وہ بڑا مشکل ہوگا میرے لیے. صحیح کہ تم میں یہاں فی الحال یہ مشکلیں جی سکتا ہوں. کیوں بلاخر مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے لیکن دیر سے مریں گے نا. جو دیر سے مریں گے کہ انسان کا عادت ہے نا کہ دیر سے اس کو لذت چاہیے، آسانی چاہیے. ایک تو سوال یہاں پہ ہے کہ دیر سے مرنے کی گارنٹی کس نے دی آپ کو؟ اصل مطلب یہ ہے دیکھیں ابھی اگر سوچائڈ کروں تو ابھی اب بات آپ نے ختم ہو جاؤں گا. بات یہ ہے میں زیادہ سے زیادہ لذت لینا چاہتا ہوں. آگے سے ڈرتے ہیں اس لیے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہوں. یہ صحیح ہے. ایک یہ ہے. دو یہ ہے کہ میں اسی دنیا میں ہی زیادہ سے زیادہ لذت لینا چاہتا ہوں. یہ بھی ہے جی. دو سے ٹھیک، یہ دو احتمال. جب ایسا ہو گیا یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے دنیا کا ہر دین، ہر مذہب جو بھی ہو فراہم کرتا، ہر دین کا یہ دعویٰ ہوتا ہے ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ لذت فراہم کریں گے. ٹھیک، ہم آپ کو آخرت کے خوف سے نجات دلائیں گے. ہر دین کا دعویٰ ہوتا ہے. دعویٰ یہ، یا دوسری عبارت میں ہم آپ کو کامیاب بنا دیں، آپ کو کامیاب بنا دیں. یہ ہر دین کا دعویٰ ہے. اور وہ جو پہلا احتمال تھا اس میں بھی دین کا دعویٰ یہ ہوتا ہے آپ کا جو خوف ہے، جو پریشانی ہے آخرت کے بارے میں، اس کا رائے حل بتا دیں گے. تو یہاں بھی انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ادھر اس کے زیادہ سے زیادہ لذت، کامیاب ہونے کے آرزو ہے، ادھر اس خوف سے نجات پانے کے تلاش میں ہے. ادھر سے ایک آ کے کہتا ہے آ جاؤ میں دونوں کا حل دیتا ہوں. ایک عاقل انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ چوز تو کرے گا آخر. ہاں، وہ کم سے کم سنے نا. سنیں گے تو سنیں گے تو صحیح. پھر بعد میں فالو کریں گے نہیں کریں گے وہ بات کی بات ہے نا، سننے کی بات. بس ایک دین آپ یہاں آپ سے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو جن دو احتمال کی بنا پر آپ جینا چاہتے تھے، لذت اور خوف، دونوں کے رائے حل میرے پاس ہے. میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں آپ کو دے سکتا ہوں اور بہترین طریقے سے دے سکتا ہوں. تو ایک عاقل انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم سنے. یہ تو واضح سی بات ہے نا. اب یہاں پہ آ کے کہتا ہے اب ہر دین، فرض کریں آپ کے سامنے 10 ادیان ہیں. اب یہاں سے ہم ہر دین میں شامل ہونے کی کوشش، وہ تو اس سے زیادہ ہے لیکن فرض کرتے 10 ادیان ہیں تو 10 افراد ہیں، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ، تیسرا کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ، چوتھا کہہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ. جی ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے عاقل انسان کو؟ سنیں، لیکن سننے سے پہلے کچھ معیارات آپ کے پاس ہو. فقط سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کے پاس کچھ معیار ہو، پھر اس معیار کے مطابق آپ تولیں گے تو پتہ چلے گا کون سا صحیح ہے اپنے دعویٰ میں اور کون سے دعویٰ میں فقط کھوکھلا ہے، صحیح نہیں ہے. لہٰذا
آپ معیارات عقلی طور پر معیار آپ کے پاس ہوں. یہ معیارات جو ہے کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ یہ معیارات ہم خود دین سے نہیں لائیں گے، خود عقلی ہے ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم عاقل ہیں نا. کہاں سے لائیں گے؟ ہم عاقل ہیں یا نہیں ہیں؟ عقل ہے ایک انسان. دیکھیں میں ابھی معیار کو بتا دوں گا نا. ہر کسی کی سوچ الگ ہے نا. پھر غلط ہے سوچ کی. ابھی عقل ابھی بتا دیں. میں اگر اپنے معیار میں چلوں، آپ اگر اپنے معیار پہ چلیں، وہ اگر اپنے معیار پہ چلیں، تو جو راستے میں ہم پہنچیں گے وہ ایک نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو ہر راستے کو میں انتخاب کروں، جو راستہ بھی آپ انتخاب کریں تو وہ آپ کے لیے صحیح ہے. صحیح ہے نا. یہ میرے لیے صحیح ہے. تو صحیح غلط کی بات نہیں ہے کیا؟ دیکھیں آپ یہ مثال میں یہ ہے کہ ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. مثال ہاں اسلام آباد ہماری منزل ہے. صحیح ہے. ٹھیک. پھر ہم پیر ودائی پہ پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ بس اسٹینڈ ہے نا. بس وہاں سے ہر ڈرائیور جس طرح پاکستان میں شور کرتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، دیکھا ہے نا، شور کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ. تو آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں آپ؟ نہیں پوچھتے ہیں. تو دین نے بھی یہی کہا تھا ہم نے کامیاب ہونا ہے. انسان نے اس انسان نے کامیاب ہونا ہے. ہر کوئی کہتے ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جاؤ ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے. نہیں، یہ بات ہے کہ میری کامیابی سے تعریف الگ ہے نا. ٹھیک. آپ کو اسلام آباد جانا ہے، صحیح ہے نا، آپ وہاں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. مجھے کراچی جانا ہے، میں وہاں کامیاب ہوں گا میرے سوچ کے حساب سے، میرے عقل کے حساب سے. صحیح ہے نا. تو اگر آپ لاہور کی بس میں بیٹھیں گے، اسلام آباد میں جائیں گے، آپ کراچی نہیں پہنچیں گے، لیکن آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کے مقصد کے مطابق آپ کامیاب ہو گئے. میں کراچی پہنچوں گا. ٹھیک ہے. بہت اچھا بہت اچھا. تو ہم نے ابھی کامیابی کیا ہوتی ہے وہ بات نہیں کی ہے نا. پہلے نے کامیابی کی جستجو میں نکلا ہے. اس کے پاس کیا معیار ہونا چاہیے؟ اپنا معیار ہی صحیح، اپنا معیار ہونا چاہیے. ان معیارات کے مطابق آپ انتخاب کریں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم کسی خاص انسان کی بات نہیں کرتے، کلی طور پر انسان کی کامیابی کیا ہوتی ہے. بہت ہی آسان طریقے سے کامیابی کیا ہے آپ ہی بتا دیں. کامیابی کیا ہوتی ہے میرے حساب سے؟ ہاں آسان زندگی گزارنا. آسان زندگی کا کیا مطلب؟ یعنی وہ پیسفلی، کیسے کوئی غیر نہ پہنچے ہمیں، یا کوئی مشکل نہ ہو، آرام سے جی سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، کھانا پینا بس سلامت ہو. یہاں تک یعنی عام زندگی تو یہی ہے نا صرف. نہیں آگے بارش کا مسئلہ معلوم نہیں ہمیں، وہ معلوم صحیح دیکھتے ہیں. دیکھیں بھائی کامیابی، یہاں ایک بات میں برکت میں بتا دوں، یہ ہے کہ کامیابی کی تلاش میں ہر انسان ہوتا ہے. صحیح ہے. ہر انسان، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، کوئی بھی ابھی 8 ارب انسان کے سب جمع کر کے آپ پوچھیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا الا کوئی بیمار دیوانہ قسم کا انسان ہے وہ میں ناکام. وہ تو صحیح ہے، وہ تو ٹھیک ایسا ہے یا نہیں ہے. لیکن کامیابی ہوتی کیا، تعریف کیا ہوتی ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے، اس میں اشتباہ کرتے ہیں لوگ. واحد کا کیا یعنی ہو سکتا ہے کوئی واحد تعریف ہو؟ دیکھیے یہ بات تو واضح ہے نا، کامیابی کی تلاش میں ہر کوئی ہے، لیکن کامیابی کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے اپنے حساب سے، کوئی کہتا ہے پیسہ ہے، پیسہ کامیابی ہے. کوئی کہتا ہے شہرت کامیابی، کوئی کہتا ہے مثلا ٹھیک ہے کھانا بانا زیادہ ہے اس کو سن کے عیش و عیاشی کامیابی ہے. کوئی کہتا ہے مثلا نہیں قدرت کامیابی ہے، جتنی زیادہ قدرت ہو. کوئی کہتا ہے قوم قبیلہ بچے زیادہ ہو وہ میری کامیابی. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. لیکن کامیابی کو ہم آ کے انسان سے ہی شروع کرتے ہیں. کامیابی یعنی کیا، جس کی آپ کو تلاش. میں ایک مثال دے دوں پہلے. بس آپ کھیل کھیلتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ٹیم کامیاب ہو گئی، جیت گئی، کامیاب ہو گئی، یعنی کامیاب ہو گئی یعنی اس نے گول کر دیا.
جو مقصد اس کا تھا وہ مقصد پا لیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کامیاب، مقصد کو نہیں پایا تو اس کو کہتے ہیں ناکام ہو گیا. ٹھیک. صحیح. اس کی مزید ایک مثال کے ذریعے سے مثلا ہمیں پیاس لگ گئی تو ہم پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں. صحیح ہے. اب راستے میں ہمیں پانی نہیں ملا، چائے مل گئی. چائے کی بات ہوئی تو میں ٹھیک ہے، چائے آپ ملاتا چائے ہوں. لے کے آئیں گے تو ٹھیک ہے تھا، آپ لے کے ہاں ہاں. چائے مل گئی. چائے ہم نے 2 کپ چائے پی لی، لیکن صحیح. چائے پینے سے ہماری پیاس نہیں بجھی ہے. ہماری پیاس نہیں بجھی تو حقیقت میں ٹھیک ہے چائے پی لی، لیکن ہم حقیقت میں کامیاب نہیں ہوئے. پانی پینا چاہیے تھا ہاں، کیونکہ جس چیز کی ہم تلاش میں تھے جی. وہ چیز ہمیں نہیں ملی ہے تو ہم کامیاب تصور نہیں کریں گے. تو یہاں انسان کے لیے جب ہم کہتے ہیں یہ انسان کامیاب ہوا یا یہ انسان ناکام ہوا یا یہ انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، جی تو خب اس کامیابی کی تلاش میں ہے، یعنی اس کا مقصد زندگی کیا ہے. زندگی کا مقصد جس کو مل گیا ہے وہ کامیاب ہے، زندگی کا مقصد جس کو نہیں ملا ہے وہ ناکام ہے. یہ اتنی سی بات تو واضح ہے. مقصد ہم ہاں کہاں سے جانیں گے، وہ تو واضح ہو گئی. ہاں خیر. میں نے مان لیا. صحیح ٹھیک ہے. صحیح ہے کہ کامیابی کے لیے ہم مقصد کا ہونا ضروری مقصد ہے، کا ہونا مقصد کو ضروری پانا ہے. بھی ضروری مقصود کو پانا بھی ضروری ہے. اگر ہاں. کہیں غلط نکلا تو وہ ناکام ہو جائے. ممکن ہے کوئی اور چیز آپ کو مل صحیح گئی ہے، جیسے ہم نے چائے کی مثال ابھی دی. یہی آپ ہے چائے کہ لے کے آئیں گے تو ہمارے چائے لا رہا ہوں. صحیح ہے، چائے لا رہا ہوں. صحیح ہاں، ہے، ٹھیک مشکل نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تصور وہاں ہوتا ہے جہاں مقصد ہو جی. ایک، 2 مقصد کو پا بھی لے. ہاں مقصد کو ہونا فقط کافی نہیں ہے بلکہ مقصد کو پانا بھی. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مقصد کو جان لینا. آفرین، کہاں سے جانے کا. تم بس کامیابی کا کچھ حد تک ہمارے لیے مفہوم واضح ہوا ہے. مقصد ہو، مقصد پالے تو کامیاب ہے. جی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یا آپ کا مقصد ہے، بالفرض ایک مقصد ہے جی. تو کس بنا پر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ قرار دے دیا؟ مثلا ہم نے مثال دی، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ. پیسہ زندگی کا مقصد ہے، شہرت زندگی کا مقصد ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یا قدرت زندگی کا مقصد ہے. ہر کسی کا الگ 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 مقصد ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، آپ نے شہرت کو، آپ نے پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، ایسا ہے نا؟ کس بنا پر؟ وہ میری اپنی سوچ ہوگی کوئی. ہاں وہی نا، سوچ ہے. تو یہاں اب بس پلٹ کے اس فکر کی درست کرنے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ فکر کن معلومات کی بنا پر آپ کی بن گئی ہے؟ سوال تو یہی ہے نا، سب سے پہلے سوال یہی ہے. اب دیکھیں، آپ کی سوچ ویسے ہی خالی بن گیا ہو ایسا نہیں ہے. مثلا ابھی آپ فیس بک دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، وہاں پہ مختلف پوسٹیں، مختلف چیزیں، مختلف پیغام پڑھتے ہیں. پڑھ کے آپ کی سوچ بن جاتی ہے نا. دوستوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کی سوچ بن گئی ہے. اسی سوچ کے حساب نے آپ نے مقصد معین کر دیا ہے. پھر اس مقصد کے حصول کے لیے آپ پوری زندگی تلاش میں رہتے ہیں. پلٹ کے ہم آ گئے، جیسی سوچ ہوگی ویسا مقصد ہوگا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے، آپ کی یہ سوچ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ معیار آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے حساب سے تو صحیح ہے نا. ہاں، آپ کے پاس حساب سے تو کوئی حساب ہوگا نا، کوئی معیار ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں، ہاں وہی، آفرین، اپنی عقل ہے. برادر کہہ رہے اپنی عقل ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے. ہر کوئی کا الگ الگ ہوگا نا. ٹھیک ہے، الگ الگ ہو، بالآخر ہم کچھ اور ہوگا، ہمارا کچھ اور ہوگا، ان کا کچھ اور ہے. اور ہوگا اختلاف، یعنی الگ الگ ہونے کا ہم منکر نہیں ہیں. سوال یہ ہے الگ الگ کیوں ہو رہا ہے. یعنی میں یہاں تک سوچ سکتا ہوں، یعنی میرا ذہن یہاں تک پہنچتا ہے تو میں وہ مقصد مان لوں گا. یہاں تک کیوں پہنچتا ہے آپ کا ذہن یہاں تک؟ یعنی دیکھیں، اب سادی سی بات نا، آپ کے ذہن، آپ اپنی معلومات کے مطابق آپ کی سوچ بنتی ہے. اصلاً انسان کی فکر یا معلومات ہے یا خواہشات. بہرحال احسن تم، انسان کی فکر کیسے بنتی ہے؟ سوچ کیسے بنتی ہے؟ 2 چیزوں کی بنا پر، معلومات اور خواہشات کی بنا پر انسان کی فکر بنتی ہے. بس اگر آپ کے پاس، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ میری یہ سوچ صحیح ہے یا نہیں. یعنی دوسری عبارت میں، میری یہ سوچ مجھے اپنے حقیقی مقصد کی طرف رہنمائی کر رہی ہے یا اشتباہ کسی اور کی طرف
رہنمائی اگر کر رہی ہم مقصد کو لذت لیں جو بھی لے لیں، جو بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یعنی جس راستے میں میں جاؤں ٹھیک. صحیح ہے، وہاں مجھ کو لذت تو ملے گی لذت نا، تو ہر ملے کوئی گی، ملے لیکن ممکن تھا ایک اور راستے میں لذت اس سے بہتر طریقے سے پانی تو پانی ہے، لیکن گدھلا پانی اور صاف پانی میں فرق ہے نا. پیاس بجھانا بھی مقصود ہے، ذات میں پیاس بجھانے کے ساتھ کیف، سرور، لذت کا احساس کرنا مزہ آنا بھی خواہش چاہیے. ہے نا، مزہ آنا بھی چاہیے نا. نہ فقط لذت نہیں ہے بلکہ ضد لذت ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بس دیکھیں یہ سب عقلی ہے، احتمالات ہے. جب آپ کہتے ہیں میری سوچ مجھے اس مقصد کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، تو یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کی سوچ ممکن ہے درست رہنمائی کر رہی ہو، شاید غلط ہو، ممکن ہے غلط رہنمائی کر رہی چائے ہو. پئیں آپ، چائے پئیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کیا ہے؟ نبات، کوئی لذت کے لیے ہے، یہ چھوٹی سی لذت ہے نبات لیکن ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں آپ کو پلٹ کے آنا پڑے گا، آپ اپنی اس معلومات کو ذرا دیکھیے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ معلومات درست ہے یا نہیں، صحیح ہے، کافی ہے یا نہیں. کیونکہ کافی مقدار میں معلومات ہو تو آپ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. کافی ہاں معلومات، مثلا فرض کا بیمار ہو گئے صحیح ہے، تو آپ اپنے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر اس ڈاکٹر کے پاس کافی مقدار میں معلومات نہیں تھی، اسی لیے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس معلومات بہتر اور بیشتر ہے، اس لیے اس کے پاس جاتے ہیں نا، ورنہ وہ پیسہ زیادہ لیتے ہیں. ہاں مطلب وہ ابھی پیسہ پیسہ تو زیادہ لیتے ہیں، یہ صحیح ہے. 3,000 فیس لیتا ہے. ایک عام ڈاکٹر ہے وہ 1,000 لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ 3,000 کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ فرق یہ ہے اس کے پاس معلومات بیشتر اور بہتر ہے، لہٰذا وہ بہتر طریقے سے ہمارا علاج کر سکے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ تھی کہ دوسری چیز وہ خواہشات تھی. خواہشات کی بنا پر انسان کی فکر بنتی ہے. تو ان خواہشات کی طرف بھی ہم پلٹ کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں، آیا ہمارے پاس جو خواہشات ہے وہ انسانی خواہشات ہے یا حیوانی خواہشات ہے؟ کیونکہ ہم میں جانوروں کے خواہشات بھی پائی جاتی ہے. ہاں جانوروں سے ایک لحاظ سے ہم ایک برتر بھی ہے، جس کو ہم اشرف المخلوقات کے. اشرف المخلوقات ویسے نام سے نہیں ہے نا، وہی انہیں افکار اور خواہشات کی بنا پر ہے. تو ہمارے وجود میں یہ تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں، میرے پاس جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کون سی خواہشات ہیں جو میری زندگی پہ غالب ہے؟ ہمیشہ جن خواہشات کے حصول کے لیے میں تگ و دو کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں، وہ خواہشات کیا کیا ہے؟ ہر کسی کا الگ الگ ہے نا. وہی نا، مثلا مثال ابھی ہم گن لیتے ہیں. مثلا فرض کریں سیکس ہے، سیکس کی وجہ سے ہے، یا بدن کی آرامش سکون کی وجہ سے ہے، یا دماغ کی سکون کی وجہ سے، پیٹ کے کھانے پینے کی وجہ سے ہے، کیا ہے؟ یا علم کی وجہ سے ہے. علم کی مثلا علم حاصل کرنے کی خواہش بھی میرے پاس ہے، کھانا کھانے کی خواہش بھی میرے پاس ہے، سیکس کی خواہش بھی میرے پاس ہے، ایک اچھا انسان بننے کی خواہش میرے پاس ہے. یہ خواہشات سب کچھ ہے نا، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سی خواہش زیادہ میری زندگی پہ غالب ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی پیٹ کی خواہش کو اس کی سنتے ہیں. پیٹ کہتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ مزے کا کھانا ملنا چاہیے. اسی طرح جنسی خواہشات ہیں، یہ سب کچھ خواہشات ہے. تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں میری جو فکر بنی ہے وہ فکر، کیونکہ فکر اصل میں اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے نا، مقصد کی تعین کا بنیادی کردار فکر اور سوچ ہے کہا تھا. تو میری یہ سوچ کس خواہش کی بنا پر بن رہی ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر حیوانی خواہشات کی بنا پر میری سوچ بن گئی ہے تو جو مقصد ہم بنا رہے ہیں وہ بھی حیوانی مقصد ہی ہوگا. اگر آپ کی سوچ انسانی خواہشات یعنی وہ خواہشات جو جانوروں میں نہیں ہیں فقط انسان میں ہے، یہ مراد ہے. اب انسان وہ کون سی ہے؟ علم ہاں وہ حیوان میں حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ بے انتہا محبت کرنا بھی چاہتے ہیں، لینا بھی چاہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. ایسا ہے نا، پیار تو ہے. ہاں پیار ہے. ٹھیک ہے. آپ جس کو ہم کہتے ہیں مطلق طور پر کمال کہتے ہیں،
یعنی کمالات کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا انسان ہمیشہ کمال کے پیچھے ہوتا ہے. یہ کمال کیا ہوتا ہے؟ جس کے بہتری کے پیچھے ہوتا ہے. بہتری کس چیز کی بہتری؟ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہمارے نوجوان نسل یا ویسے بھی لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں مطلب کیا ہے. ہاں مثلا ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم بہتری کے پیچھے. وہ کامیاب کیا ہے؟ بہتری کیا؟ کس چیز کی بہتری؟ بہتری کہاں سے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ کب ملے گی؟ کیا ہوتی ہے؟ ان سوالات حل ہوگا تو آپ کو بہتری ملے گا. ویسے آپ گلی میں بھاگتے رہیں تو آپ کو کامیابی ملے, کامیابی ہاں ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک, چلو بسم اللہ. بس لہٰذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی سوچ کی اصلاح کے لیے 2 چیزوں کی اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی سوچ کی اصلاح کے لیے 2 چیزوں کی. صحیح ہے. کیا؟ معلومات اور خواہشات کی. معلومات اور خواہشات کی. اب یہ بہت مشکل کام ہے. مشکل تو یہ مشکل کام ہے, جیسا آپ نے کہا تھا نا, یہ تو یہی مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے. پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے, اب دین حق آپ کو یہ 2 چیزوں کے بارے میں بتا دے گا. دین حق صرف یا سب دین بتائیں گے؟ دین حق کی بات کرتے ہیں. ابھی ہر دین بتانے کے دعویٰ کرتے ہیں, ابھی ہم دین حق کی بات نہیں کرتے. یہ صحیح. ہاں دین حق آپ کو بہترین سوچ کیا ہوتی ہے, معیار کے ساتھ, اور افکار کیسا ہونا چاہیے, انسانی افکار کی خصوصیات بھی بتا دے گا. انسانی خواہشات کیا ہوتی ہے, حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ دین بتائے گا. آپ مثلا کافے بھی چلاتے ہیں, ادھر ہوٹل بھی چلاتے ہیں, اور ادھر اپنے معلومات کی اصلاح کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی کریں, تو تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو اب یہاں پہ آ کے دین حق, اب وہ دین حق کون ہے, کیا ہے, وہ الگ بات صحیح ہے. دین حق آپ کو بہترین سوچ, دین ہم نے بتایا تھا نا نظام زندگی, اگر آپ کو یاد ہو, دین حق آپ کو بہترین سوچ بھی دے گا, آپ کی سوچ کی اصلاح بھی کرے گا, آپ کے انسانی خواہشات کو بتا بھی دے گا, انسانی خواہشات کو بڑھنے کا طریقہ کار بھی بتائے گا, حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتا دے گا. جو اس دین کے آپ پیروی کرتے جائیں گے, فالو کرتے جائیں گے, تو آپ کے معلومات کی بھی اصلاح ہوگی, آپ کی خواہشات کی بھی اصلاح ہوگی. معلومات کی اصلاح ہو گئی, سوچ کی خواہشات کی اصلاح ہو گئی, سوچ کی بھی اصلاح خود بخود ہو گئی نا, وہ نتیجہ تھا. جب سوچ کی اصلاح ہو گئی تو وہ بہترین سوچ آپ کو بہترین مقصد کی طرف رہنمائی بھی کرے گی. شاید ٹھیک ہے, یہ بات ہے کہ یہ ابھی میری بات مکمل ہونے دیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں یہاں پہ ہم ایک معیار بھی دینا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں جیسے ہم نے پانی کی مثال دی, مثلا ہمیں پیاس لگ گئی تھی, ہم نے چائے پی لی. چائے تو پی لی, مزے کی چائے تھی, بہت اچھی چائے تھی, لیکن ہماری پیاس نہیں بجھی, تو اس کا پانی نہیں تھی. آفرین, اس لیے بس اس کا مطلب ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے. اصل مقصد جب آپ کو ملے گا تو اس میں 2 خصوصیت ہوتی ہے. ایک یہ ہے جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کے ہاں اس کی تشنگی بجھ جاتی ہے, بس وہی پانی کی مثال. صحیح ہے. تو یہاں اس انسان کی زندگی میں بھی انسان ہمیشہ کامیابی کے تلاش میں ہے, یہ تو ہم نے مان لیا. لیکن کامیابی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پیسہ سمجھ رہا ہے, کرسی سمجھ رہا ہے, قوم, قبیلہ, شہرت وغیرہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن دنیا میں آپ دیکھتے ہیں, یہ تجربی بات ہے, بہت سارے لوگ ہیں پیسے پہ پیسے ہیں, لیکن کبھی ان کی وہ تشنگی بجھتی نہیں ہے. ہاں مرنے دم تک حکمرانی بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کی تشنگی بجھتی بھی نہیں ہے. وہ مزید کہتے ہیں. یہاں تھوڑا میں مانتا نہیں, میں چائے پیتا ہوں, آپ نہ مانتے. ہاں میں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ یعنی ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں اس راستے میں, وہ لوگ تو گزر گئے نا. خوش کی بات نہیں, یعنی وہ لوگ تشنگی نہیں بجھی ہے. تشنگی, ہاں وہ یہ نہیں کہتا ہے اب بس کرو. وہ تو دیکھیں پانی پینے کے بعد, پانی آپ ایک گلاس پانی پینے کے بعد بس کہتے ہیں نا. آپ دیندار انسان بھی آپ دیکھ لیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, دیندار وہ بھی ایسا ہی ہے, یعنی انسان کی وہ ایسا ہی ہے فطرت, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایسا ہی ہے کہ وہ کبھی اس کی
پیاس بجھے گی نہیں، آفرین، چاہے وہ غلط راستے میں ہو، آفرین، چاہے آفرین، صحیح راستے میں نہیں بجھے گی وہ بھی۔ آفرین، درست ہے، پانی کی طرح نہیں ہے کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو اور پیاس نہیں لگے گی مجھے۔ آفرین، آفرین۔ دیکھیے جب مقصد ملے گا تو مقصد ملتا ہے تو آپ کو موقت ہی صحیح آپ کو موقت ہی سکون صحیح۔ آ جاتا ہے، آرامی سے مل جاتا، اوہ مل گیا، پا لیا، سوچ میں تو حد اقل آ کم جاتا سے ہے، کم نا، ہاں وہی پا کم سے لیا کم، کہتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہے خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز بہت دقت کے حامل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ انسان کی کامیابی ہے نا، جب تک آپ رہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہے تو آپ خوشی۔ کامیاب، خوشی کہ جو وہ مقصد جو ہے، اچھا خوشی کو اچھا نہیں، اچھا اچھا، وہ مقصد جب تک آپ رہے وہ مقصد بھی آپ کے پاس ہی رہے تو یہ مثلا فرض کریں آپ نے 50 سال رہنا ہے، صحیح ہے، دنیا ٹھیک میں ہے، صحیح ہے، دنیا نہیں ہمیشہ دنیا ہے، آخرت ہے، ہم نے کچھ نہیں اچھا، کہا ہے فعلاً، اس انسان نے 50 سال زندگی کرنی ہے، جہاں بھی ہو، مقصد زندگی آپ کو مل گیا 30 سال کی عمر میں، مقصد زندگی میں گیا 30 سال کی عمر، صحیح ٹھیک ہے، ہے، اب یہ مقصد 50 سال تک رہے تو سمجھ لیں آپ آخری دم تک کامیاب رہے، رہ گئے، ہاں، لیکن 35 سال کے بعد وہ مقصد ختم ہو گیا، دوسرا آ گیا مثلاً، وہ مقصد نا، وہ جو مقصد زندگی تھے یعنی چینج ہوا یا چینج ختم ہوا، یا چینج ہو گیا یا ختم ہو گیا، بہرحال ہاں جو بھی ہاں ہو ہاں گیا، ہاں، تو دونوں صورت میں کیا ہوا، یعنی دیکھیں آپ اس کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، یہ آج ہمیں مل گیا، ہم خوش ہیں، ہم جب تک زندہ رہیں یہ بھی ہمارے اختیار میں ہی ہونا چاہیے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں، ہم نے 50 سال زندہ رہنا تھا، یہ ہمارا مقصد زندگی تھا، 10 سال کے بعد یہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا مقصد زندگی، ہاں، یہ ختم ہو گیا، کوئی اور چیز آ گئی، اور چیز، ہاں اچھا مقصد نہیں ہے وہ، ہاں، وہ ہمارا مقصد نہیں تھا نا، یہ مقصد ختم تو ہو یہ گئی، تھا، ہاں، یہ ختم یہ ہو گیا، ختم کوئی ہو اور گئی، چیز آ گئی، یعنی اگر آگے بڑھ کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، یہ مقصد بنی تو ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہمارا مقصد تھا، آج مل گیا، ہمیں بڑی خوشی ہو گئی، ہوں، پھر میں نے 50 سال زندہ رہنا تھا، اس نے 5 سال کے بعد یہ ختم ہو گیا، جبکہ میری عمر 35 سال ہے مثلاً، ہاں، اب اس کے 35 سال ہو گیا تو مزید 15 سال میں بغیر مقصد کے جی رہا ہوں، یعنی بغیر مقصد، یہ بغیر مقصد یعنی کامیاب زندگی نہیں ہے، کامیاب کا تصور کیا تھا، مقصد پالے تو کامیاب تھا نا، ہاں، مقصد ختم ہو گیا تو کیا کامیاب ہو گیا، کامیابی کے لیے مقصد کو پانے کے ساتھ ساتھ یہ مقصد جب تک یہ رہے اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس کے ساتھ ساتھ رہے، ہاں، یہ ضروری ہے، یعنی اس میں دوام ہو، آفرین، آپ نے جتنی مدت رہنا ہے، 10 سال ہو، 20 سال ہو، ہمیشگی ہو، جو بھی ہو، 100 سال بھی ہو، 100 سال ہو، جو بھی ہو، واضح سی بات ہے نا، یہ کامیابی ہاں ہاں، واضح ہے، لیکن واضح اگر مقصد نہیں ہے آپ ویسے بھی کامیاب ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ، ہاں کیونکہ ہاں، صحیح ہے، صحیح کامیاب ہے، کا صحیح ہے، مفہوم ہی یہی ہے کہ مقصد کو پا لے تو کامیاب ہوتا ہے، مقصد آپ سے کھو گیا ہے تو آپ کیا کامیاب ہوگا، بس کامیابی کے لیے مقصد کو پانے کے علاوہ ایک اور چیز، وہ مقصد آپ کے ساتھ ساتھ باقی بھی رہنی رہے، چاہیے، اب آپ نے کتنے سال رہنا ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں، وہ آپ نے ادھر کہا تھا، وہ جو ایک احتمال تھا، ایک احتمال یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہاں، وہ تو نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا، وہ احتمال تو ہے نا، احتمال ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا آپ زندہ کیوں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ادھر اس وقت کہا تھا کیونکہ مرنے کے بعد بھی احتمال ہے زندہ رہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، یہ کہا تھا نا، یا زندہ نہ رہے، یا زندہ نہ رہے، اس سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے بھی ڈرتا ہاں، ہوں، یہ ٹھیک ہے، دونوں تھا، دونوں تھا، زندہ نہ رہے تو وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک احتمال تو یہ تھا نا کہ میں مرنے کے بعد بھی ایک اور عالم میں رہوں، یہ احتمال ہے یا نہیں ہے، مرنے کے بعد احتمال تو ہے، احتمال تو ہے، ہاں، ہاں احتمال تو دے ہے، سکتے ہیں یہ احتمال، احتمال ہے، نہ فقط یہ احتمال ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے، اب ہم خدا کی بات نہیں کرتے، لوگ کی بات کرتے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے لوگوں نے کہا ہے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اچھا، ویسے عقلی طور پر احتمال بھی ہے، احتمال ہے نا، سوچ سکتے ہیں ایسے، احتمال بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اچھے اچھے لوگوں نے، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، وغیرہ کہتے ہیں، اولیاء شاید کہتے ہیں، ہاں، بھلے اچھے اچھے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، مثلا مولا امیر علیہ السلام کے ایک قول آپ کی خدمت میں نقل کریں، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خلقتم للبقاء لا للفنا، تم لوگوں کو اصلاً بنایا گیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں، اچھا،
ہم اسی احتمال کی بنا پر ہی فعلاً ہم یقینی طور پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، احتمال کے بنا پر احتمال بول کی رہے ہیں. بنا ہاں جی، صحیح ہے نا, صحیح ہے. اگر یہ احتمال صحیح ہو، اگر یہ اگر احتمال صحیح ہو تو مقصد ایسا ہونا چاہیے جو آج سے لے کر ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے. اگر وہ صحیح ہو تو کیا؟ لیکن اگر اس میں ایسا نہیں ہوا، مثلا فرق آپ نے رہنا ہے ہمیشہ، لیکن جو مقصد آپ کو ملا ہے وہ 10 سال کا ہے، ہاں تو آپ اس کا مطلب ہے آپ ہمیشہ کامیاب زندگی نہیں کر سکیں گے. ہاں ٹھیک واضح ہے. صحیح بس ہے. اس احتمال کی بنا پر یہ ہے کہ انسان کو جو مقصد ملا ہے، یہ مقصد انسان جب تک ہے اس وقت تک ساتھ ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے. دوسرا احتمال یہ تھا کہ اس انسان نے ختم ہونا ہے. ختم تو ہونا ہے. ہاں دیکھیں، پہلے احتمال میں ہم نے کہا احتمال ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ شواہد و قرائن بھی ہے. شواہد بھی نہ کہیں، ہم کہیں اچھے لوگوں نے کہا بھی ہے. ایویڈنس. ہاں، اچھے لوگوں نے کہا بھی اچھا ہے. کسی نے کہا ہے یہ مثلاً احتمال نبی، ایک ہے. جس کو ہم نبی کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، جو بھی کہیں، یہ ایک احتمال ہے کہ ہم اس رہیں گے. احتمال کے ساتھ یہ مؤید بھی ہے، یہ قرینہ شاہد بھی ہے، اور شاہد بھی ہے. یہ دوسری طرف سے یہ ہے کہ ہم نہیں رہیں گے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم نے ختم ہونا ہے. صحیح ہے. ختم ہونا فقط احتمال ہے. اس احتمال کی تائید میں کوئی شاہد و دلیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ دیکھیں، پہلے احتمال میں کچھ شاہد کے طور پر ہم نے دلیل بھی نہیں کہا. ہاں یعنی اچھے لوگوں نے، یعنی ایسے لوگ جو جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، ایسے لوگ جو جاہل قسم کے نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، ان کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. ان کا ہم نے، جیسے حضرت امیر کا قول ہم نے نقل کیا، مثلا نعوذ باللہ کہ مولا امیر علیہ السلام کو اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو، ایسا تو نہیں ہے. یا حضرت امیر کے پاس علم نہیں تھا، ویسے بات کہہ دی ہے، ویسے ہی بول دیا ہوگا. مثلا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بولا ہو، ایسا تو نہیں ہے. ایک اچھا انسان ہے، علم بھی رکھتا ہے، خود کا فائدہ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن ادھر ختم ہونے کا احتمال ہے. جی. لیکن ختم ہونے کا احتمال ہم نے دے دیا نا، لیکن اس احتمال کی تائید کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں سوائے سائنس کے بعد بزرگان. وہ کہتے ہیں، ہاں، وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر بات ہے تو ہم بھی مانتے ہیں نا، کیونکہ جسم ختم ہوگا. ہاں جو جسم مادی چیز ہے، میٹر ہے، تو میٹر کے لیے بقا نہیں ہے، وہ تو ختم ہونا ہی ہے. اور بالآخر سائنسدان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود مانتے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ ہے، آیا انسان فقط اسی جسم کا نام ہے، یا جسم کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یا سب کچھ ہے؟ آیا انسان خالص اسی بدن کا نام ہے، یا بدن کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ احتمال تو ہے نا. بدن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس احتمال کو مان لیں تو آپ کی بات صحیح ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں یا لائے ہیں، بہرحال جو بھی ہم اس دنیا میں ہیں، مر گیا ختم ہو گیا. جہاں تک جی سکو جیو آرام سے. 10 سال 20 سال 50 سال 60 70 سال، جو بھی، ہر ایک کی عمر مختلف، مر گیا ختم ہو گیا. اگر روح ہو تو اب ہے یا نہیں ہم نے گفتگو نہیں کی ہے. ہاں صحیح ہے. اگر روح نامی چیز ہے، بلکہ روح ہی انسان کی حقیقت ہے، یہ والا نظریہ اگر ہمارے لیے ثابت ہو گیا تو روح کے لیے کوئی موت نہیں ہے. روح تو قبر میں دفن نہیں ہوتی ہے، یعنی روح نے تو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی دوسری عبارت میں انسان کی جو اصلیت ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہمیشہ رہنا ہے. اچھا، گفتگو تقریباً لمبی ہو گئی ہے، ہمیں پلٹ کے انسان شناسی کی طرف آنا پڑے گا. دوبارہ گھوم پھر کے اپنے آپ میں آئیں گے. خود انسان پہ میں کیا ہوں؟ آیا میں اسی بدن کا نام ہوں، یا بدن کے علاوہ کچھ ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ اسی بدن کا نام ہے، اور یہ بدن کا نام ہے تو خود سائنس کے ماہرین کہتے ہیں، آپ بھی مانتے ہوں گے، یہ بدن ہر 12 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کو 10 سال پہلے کا 12 سال، ہم کہتے ہیں 12 سال پہلے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہوا تھا، ٹھیک ہے، مثلا آپ پاکستان کے کسی شہر کو دیکھا تھا،
دیکھیے خود اسی سائنس کے اسی قاعدے کے مطابق 12 سال کے اندر آپ کا پورا بدن تبدیل ہو گیا ہے، پورا بدن، آپ کا مغز بھی تبدیل ہو گیا جسمی لحاظ سے یعنی جسمی لحاظ سے، ہاں جبکہ 12 سال پہلے کا علم ابھی بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ جی باقی ہے. کیسے باقی ہے؟ مثلا بھی دیکھیں یہ چائے، اس کپ کے اندر چائے ہے، ہاں اب فرض کرتے یہ کپ ظرف مظروف ساتھ 12 سال میں تبدیل ہو گیا تو چائے بھی تبدیل ہو جائے گی نا، ہاں یہ ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ دوسری آئے گی اس میں. کوئی اور کپ ہوگا، ہاں یہ پہلا والا کپ چائے اس میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب کہ آپ کہتے ہیں 20 سال پہلے میرے پاس جو علم تھا وہ ابھی بھی باقی ہے. اچھا وہ کیسے واقعی ہے؟ اگر آپ کہیں گے انسان صرف اور صرف اسی بدن کا نام ہے، جسم کا نام ہے، تو اسی کو سائنس کے اصطلاح کے مطابق مادہ یا میٹر کہتے ہیں نا. میٹر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سائنس میں پڑھا ہے، فزکس میں، اس کے لیے کمیت ہوتی ہے، مقدار، کوانٹٹی جس کو آپ کہتے ہیں، کوانٹٹی صحیح ہے. ٹھیک ہے، میٹر کی. اب آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس علم کی کتنی مقدار ہے؟ ہاں دیکھیں، علم کا ہونا سب قبول کرتے ہیں، لیکن اس علم کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، کوئی مقدار نہیں ہے. مادے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے میٹر کی؟ میٹر کے لیے جگہ چاہیے، جگہ گھیرتا ہے کہتے ہیں. مثلا دیکھیں یہ ادھر ہے تو ادھر جگہ اس نے گھیر لیا. علم آپ کے پاس ہے، علم آپ کے کہاں ہے؟ دماغ میں نہیں ہے. وہی ہمارا سوال ہے. دماغ میں ہے، سینے میں ہے، دل میں ہے، پھپھڑے میں ہے، کہاں ہے؟ جہاں ہے، جہاں ہے ہم مان لیتے ہیں، جہاں ہے. آیا لوگ تو بولتے ہیں دماغ میں ہے نا. بال ٹھیک ہے، دماغ میں ہم مان لیتے ہیں. آیا اس علم نے آپ کے دماغ میں جگہ گھیر لیا ہے؟ جگہ گھیرنا مفہوم ہے نا، چینج ہوا ہے یا نہیں؟ جگہ کو پر کرنا. مثلا ابھی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ جگہ خالی ہے، اس میں ہم ڈالتے ہیں تو اس پانی نے جگہ گھیر لیا ہے. کیا کیا؟ جگہ گھیر لیا، فل ہو گیا. تھوڑا اور ڈالیں، تھوڑا اور فل ہو جائے گا، پھر جگہ نہیں ہوگی. مثلا جس طرح میموری کارڈ ہے، اچھا میموری کارڈ دیکھیں، میموری کارڈ آپ کہتے ہیں کیپیسٹی اتنی رہے گی، ہاں رہ گئی 8 GB ہے، 16 GB ہے، 32 GB ہے. یعنی کیا مطلب؟ 32 GB کے بعد اس میں پھر جگہ نہیں ہوگی. تو اس علم میں آیا ایسی خصوصیت ہے؟ تو ابھی کہتے ہیں نا، نہیں کہتے کہ دماغ کا اتنا ٹرابائٹ وہ ہے کہ ادھر کیپیسٹی وغیرہ. دماغ کی گنجائش ہے خود دماغ کی، لیکن سوال یہ ہے کہ جگہ نہیں لیتی ہے، یہ جگہ لیتا ہے یا نہیں لیتا. ہم اپنے اندر ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم فقط اسی بدن کا نام نہیں ہے. یہ کہنا مقصد تھا. کوئی اور چیز ہے جو کچھ اور چیز ہے، اس کا نام جو بھی رکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. یعنی جسم خالی جسم نہیں ہے. اسی جسم جو آپ کو نظر آتا ہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے. اب اس کا نام جو بھی ہو، جب کچھ اور بھی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا بدن اور وہ جو دوسری چیز ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. اس مقصد کے تعین کے لیے دین حق آپ کے لیے بہترین رہنما بن سکتا ہے.